کتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء طالبات، آج ہم ریسرچ رپورٹ پڑھیں گے. 8604 میں رائٹنگ اے ریسرچ رپورٹ کہ آپ نے ایک ریسرچ رپورٹ جو ہے وہ کیسے پڑھنی ہے، کیسے لکھنی ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے. آج کے ریسرچ رپورٹ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ واٹ از ریسرچ رپورٹ. ریسرچ رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ ریسرچ رپورٹ از اے کمپلیٹڈ اسٹڈی that reports and investigation or exploration of a problem. یہ ریسرچ رپورٹ جو ہوتی ہے یہ کمپلیٹ اسٹڈی ہوتی ہے، انویسٹیگیشن اور ایکسپلوریشن آف دا ٹاپک، کسی ایک ٹاپک کی. آئیڈینٹیفائز کوسچنس ٹو بی ایڈریسڈ، اس میں کوسچنس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اینڈ انکلوڈ ڈیٹا کلیکٹڈ، اور ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، انالائزڈ کیا جاتا ہے. اینڈ انٹرپریٹڈ بائی دا ریسرچر، اور ریسرچر سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ڈفرینس بٹوین دا ریسرچ رپورٹ اینڈ ریسرچ پرپوزل. ریسرچ رپورٹ اور ریسرچ پرپوزل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ریسرچ رپورٹ جو ہوتی ہے یہ ریسرچ مکمل کرنے کے بعد لکھی جاتی ہے، اور ریسرچ پرپوزل ریسرچ شروع کرنے سے پہلے لکھی جاتی ہے. اے ریسرچ رپورٹ از پریپیئرڈ آفٹر دا اسٹڈی از کمپلیٹڈ. ریسرچ رپورٹ جو ہے اس وقت لکھی جاتی ہے جب یہ ریسرچ مکمل ہو جاتی ہے. اے ریسرچ پرپوزل از پریپیئرڈ بیفور اسٹڈی از بگنز. ریسرچ پرپوزل جو ہے اس وقت کی جاتی ہے جب آپ اسٹڈی کو شروع کر رہے ہوتے ہیں. اے ریسرچ رپورٹ کمیونیکیٹس واٹ واز ایکچولی ڈن ان دا اسٹڈی. ریسرچ رپورٹ جو ہے یہ کمیونیکیٹ کرتی ہے کہ کیا کام مکمل ہوا تھا، اینڈ واٹ ریزلٹڈ، اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے. اے ریسرچ پرپوزل کمیونیکیٹس اے ریسرچ پلان فار اے اسٹڈی، اور ریسرچ پرپوزل جو ہے یہ پلان آف اسٹڈی جو ہے اس کو ڈسکس کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس بٹوین دا ریسرچ رپورٹ اینڈ آرٹیکل. ریسرچ رپورٹ اور آرٹیکل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ریسرچ رپورٹ از اے پرائمری سورس. ریسرچ رپورٹ جو ہے پرائمری سورس ہوتا ہے. اینڈ آرٹیکل از اے سیکنڈری سورس، اور آرٹیکل جو ہے وہ سیکنڈری سورس ہوتا ہے. اٹ رپورٹ دا میتھڈس اینڈ رپورٹ آف این اوریجنل اسٹڈی پرفارمڈ بائی دا ریسرچر. جو رپورٹ ہوتی ہے یہ ریسرچر کی اوریجنل اسٹڈی کو شو کرتا ہے، اور جو آرٹیکل ہوتا ہے اٹ ڈز ناٹ رپورٹ اوریجنل ریسرچ بائی دا آتھر، اور یہ آتھر کی اوریجنل اسٹڈی کو شو نہیں کرتا. اسٹرکچر آف ریسرچ رپورٹ، جو اسٹرکچر ہے ریسرچ رپورٹ کا وہ کیا ہوگا؟ دا ریسرچ رپورٹ فارمیٹ مینلی کنسسٹ آف دا 3 مین سیکشن. اس کے 3 بڑے سیکشن ہوتے ہیں. دا انٹروڈکٹری سیکشن، تعارفی سیکشن ہوتا ہے. دا مین باڈی آف دا رپورٹ ہوتی ہے، اور تیسرا ہوتا ہے ریفرنس سیکشن. دا انٹروڈکٹری سیکشن میں سب سے پہلے ٹائٹل پیج ہوتا ہے کہ ٹائٹل پیج پہ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ کا ٹاپک آئے گا، اس کے بعد آپ کا اپنا نام آئے گا، آپ کا رول نمبر آئے گا، یونیورسٹی کا مونوگرام آ جائے گا. نیچے لکھا ہوگا اینڈ پہ پیج کے لکھا ہوگا کہ دس ریسرچ از سبمٹڈ فار دی فلفلمنٹ آف دی ریکوائرمنٹ آف ڈگری آف دا. مثال کے طور پر آپ بی ایڈ کر رہے ہیں، ایم ایجوکیشن ہے، ایم فل ہے یا پی ایچ ڈی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد. نیچے آ جائے گا ایئر، یعنی 2023 ہے، 2024 ہے، 2025، جو بھی سال ہوگا وہ آپ لکھیں گے. اس کے بعد ایکنالجمنٹس، آپ نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو ریسرچ میں مدد دی ہے. سب سے پہلے آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، پھر درود و سلام بھیجیں آقا نامدار حضور سرور کونین کی پر، جن کی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں.
اس کے بعد آپ اپنے پیرنٹس کا شکریہ ادا کریں، بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کریں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی بچوں کا شکریہ ادا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے سپروائزر کا شکریہ ادا کریں گے کہ اس نے آپ کو ریسرچ کرنے میں مدد دی۔ اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے ریسرچ کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کی مدد کی ہے۔ اس کے بعد ٹیبل آف کانٹینٹس ہیں کہ آپ کے ٹیبل آف کانٹینٹس جو ہیں وہ کون کون سے ہوں گے۔ آپ کی سمجھنے کہ یہ آپ کی فہرست ہوتی ہے، لسٹ آف ٹیبلز ہوتی ہے اور لسٹ آف فگرز ہوتی ہے۔ اور لسٹ آف ٹیبل وہ ہوتی ہے کہ آپ جو آپ نے ٹیبل بنائے ہیں، لسٹ آف فگرز اس میں کون کون سے فگرز ہیں، اور آبسٹریکٹ آپ نے پوری ریسرچ کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے دا باڈی آف دا رپورٹ، اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے۔ اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلم کہ آپ کا پرابلم کیا ہے، یعنی آپ اپنا ٹاپک یہاں پہ لکھیں گے اور لکھیں گے دا اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم ول بی۔ اب آپ کا جو ٹاپک تھا، مثال کے طور پر آپ کا ٹاپک تھا ڈیولپنگ اے ماڈل آف نان فارمل بیسک ایجوکیشن فار دا رورل ایریاز آف گجرانوالہ ریجن، آپ اس ٹاپک کو لکھیں گے اور اس کو انورٹڈ کاما میں لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے سگنیفیکینس آف دا پرابلم۔ سگنیفیکینس آف دا پرابلم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ ریسرچ کر رہے ہیں اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا، کیا فوائد ہوں گے، وہ آپ مینشن کریں گے۔ پرپز، آپ کی ریسرچ کا مقصد کیا ہے۔ اسٹیٹمنٹ آف ہائیپوتھیسز، آپ اپنے ہائیپوتھیسز جو مفروضے آپ نے قائم کیے ہوئے آپ ان کو ذکر کریں گے۔ ازمپشنز، آپ جو آپ نے ازمپشنز بنائی ہیں وہ لکھیں گے۔ لمیٹیشنز، آپ کی ریسرچ کے اندر کون سی کمزوریاں رہ گئی ہیں یا آپ کن کام ایریاز میں کام کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر سکے۔ اس کے بعد ہے ڈیفینیشن آف امپورٹنٹ ٹرمز، آپ نے امپورٹنٹ ٹرمز کی کو ڈیفائن کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ریویو آف دا ریلیٹڈ لٹریچر، انالیسز آف دا پریویس ریسرچ، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے جو ریسرچز ہو چکی ہیں آپ ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد ڈیزائن آف اسٹڈی، آپ اپنے اسٹڈی کا ڈیزائن بتائیں گے۔ دا ڈسکرپشن آف دا ڈیزائن، ریسرچ ڈیزائن اینڈ سورس آف ڈیٹا، کہ آپ نے کون سی ریسرچ کی ہے، کوالٹیٹیو ریسرچ کی ہے، کوانٹیٹیو کی ہے یا مکسڈ میتھڈ یوز کیا ہے، اور آپ کے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے سورسز کیا رہے تھے۔ سیمپلنگ پروسیجر، آپ نے کس طرح سیمپل کلیکٹ کیا۔ میتھڈ اینڈ انسٹرومنٹیشن آف ڈیٹا گیدرنگ، آپ نے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کیسے کلیکٹ کیا، کیا وہ پرسنلی آپ نے وزٹ کیا تھا یا بائی میل آپ نے ڈیٹا منگوایا ہے۔ اسٹیٹسٹیکل ٹریٹمنٹ، آپ نے کس طرح اس کا ڈیٹا کا انالیسس کیا ہے۔ اس کے بعد انالیسس آف ڈیٹا ٹیکسٹ ود دا اپروپریٹ، اس میں ٹیبلز آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ٹیبلز کون سے بنانے ہیں اور فگرز کون سے بنانے ہیں۔ اس کے بعد ریزلٹ اینڈ ڈسکشن ہے، اس میں میجر فائنڈنگ آپ کی آئیں گی کہ ریجیکٹ اور فیل ٹو ریجیکٹ ہائیپوتھیسز، آپ کے جو ہائیپوتھیسز تھے وہ کتنے ایکسیپٹ ہوئے اور کتنے ریجیکٹ ہوئے۔ اس کے بعد سمری اینڈ کنکلوژن، سمری کا مطلب ہے خلاصہ، کنکلوژن کا مطلب ہے نتیجہ۔ کنکلوژن، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ریکمینڈیشن فار فردر انویسٹیگیشن، آپ نے مثال کے طور پر ریسرچ کی ہے میل اسٹوڈنٹ کے لیے تو آپ یہ ریکمینڈیشن دے سکتے ہیں کہ یہی ریسرچ جو ہے فیمیل کے لیے کی جائے۔ آپ نے پرائمری کے لیے ریسرچ کی تو آپ کہہ سکتے ہیں یہی ہائی اسکول یا مڈل کے لیے ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ آپ نے گورنمنٹ سیکٹر میں ریسرچ کی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہی ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دا ریفرنس سیکشن ہے کہ ریفرنس آ جائیں گے اور بیبلیوگرافی آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بیبلیوگرافی سے مراد یہ کہ آپ نے جتنی بھی کتابیں مطالعہ کیا ہے وہ ساری کے ساری آپ نے یہاں پہ حوالہ جات دیتے ہیں۔ اور اپینڈسز سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی سوال نامہ بنایا تھا یا انٹرویو شیڈیول بنائے تھے 1، 2 یا 3، مثال کے طور پر آپ نے 3 سوال نامے بنائے تھے، آپ تحقیق کر رہے تھے تو ایک سوال نامہ آپ نے اسٹوڈنٹ کے لیے بنایا، ایک ٹیچر کے لیے بنایا، ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے بنایا، تو تینوں سوال نامے اینڈ پہ لگائے جائیں گے۔ یہ ریسرچ کے سب سے اینڈ پہ لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی انٹروڈکٹری سیکشن ہے، اور انٹروڈکٹری سیکشن میں سب سے پہلے آتا ہے جی ٹائٹل پیج۔ اب ٹائٹل پیج جو ہے، دا ٹائٹل پیج آئیڈینٹیفائز دا ٹائٹل آف دا رپورٹ، یہ رپورٹ کے ٹائٹل کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ دا نیم آف دا ریسرچر، اس میں ریسرچر کا نام آتا ہے۔ دا نیم آف دا گائیڈ، یعنی آپ کے سپروائزر کا نام آئے گا، انسٹیٹیوشن کا نام آئے گا، کس ادارے سے آپ کر رہے ہیں، منتھ اینڈ ایئر آف سبمیشن، آپ اس کو کب سبمٹ کر رہے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے تحقیقی مقالہ جو ہوتا ہے یا ریسرچ تھیسس جو ہوتا ہے، ڈائزرٹیشن اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ ریسرچ رپورٹ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ جب ریسرچ مکمل ہوتی ہے تو اس وقت لکھتے ہیں، تو اینڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے
یہ کس مقصد کے لیے کس ادارے سے آپ نے کیا اور آپ کا سال کون سا تھا. دا ٹائٹل شوڈ کمیونیکیٹ وٹ دا اسٹڈی از اباؤٹ. ٹائٹل آپ کا یہ بتانا چاہیے کلیئرلی کہ آپ کی اسٹڈی کس چیز کے حوالے سے ہے. اے ویل کنسٹرکٹڈ ٹائٹل میکس اٹ ایزی فار دا ریڈر ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈٹرمن دا نیچر آف دا ٹاپک. ایک ویل کنسٹرکٹڈ جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کیا جا سکے. اس کے بعد ایکنالجمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، وہ لوگ جنہوں نے آپ کی ریسرچ میں آپ کی مدد کی ہے. اس کے بارے میں پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، آقا کریم حضور سرور کونین پہ درود پاک بھیجیں، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کا شکریہ ادا کریں، اپنے بہن بھائیوں کا، بیوی بچوں کا، اور اسی طرح آپ اپنے سپروائزر کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ کو ہیلپ دی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ریسرچ میں مدد دی ہے، سوال نامے آپ کے فل کروائے یا ٹائپ کیا، جو بھی جس حوالے سے بھی آپ کے جو جس بندے نے بھی آپ کی مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں. اس کے بعد ہے ٹیبل آف کانٹینٹ ہے کہ آپ نے ٹیبل آف کانٹینٹ بنانا ہے. دا ٹیبل آف کانٹینٹ از این آؤٹ لائن آف دا رپورٹ that indicate the page number on which each major section and subsection begins. Table of content سے مراد یہ فہرست ہوتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے بڑے سیکشن کون سے ہیں اور سب سیکشن کون سے ہیں جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد لسٹ آف ٹیبلز ہے. لسٹ آف آل ٹیبل انکلوڈ ان دا رپورٹ along with the page number should be provided. آپ نے جو لسٹ آف ٹیبلز میں جو ٹیبل آپ نے بنانے ہیں اس کا باقاعدہ پیج نمبر جو ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے کہ کون سا ٹیبل کس پیج پہ دیا گیا ہے. اس کے بعد ہے لسٹ آف فگرز کہ آپ کے لسٹ آف فگرز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں. لسٹ آف آل دا فگرز انکلوڈ ان دا رپورٹ along with دا پیج نمبر should be provided. آپ نے پیج نمبر جو ہے اس کو پرووائڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا آبسٹریکٹ آ جائے گا. آبسٹریکٹ سے مراد خلاصہ ہوتا ہے. آبسٹریکٹ از اے بریف بٹ کمپریہنسو سمری آف دا ریسرچ رپورٹ. آبسٹریکٹ جو ہے یہ بریف ہوتی ہے لیکن یہ ایک سمری ہوتی ہے ریسرچ رپورٹ کی پوری کے پوری. اس کے بعد ہے it includes a concise statement of the goal of the research. یہ goal of research کی پوری سمری جو ہے یہ پیش کرتا ہے. The type of the participant and instrumentation. type of participant اور instrumentation کو بھی پیش کرتا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے the type, outline the method, measure, results and conclusion. method, measure جو ہیں results اور conclusions کو بھی define کرتا ہے. abstract must be limited to a specific number of words. آپ کا abstract جو ہے وہ specific number of کو measure کرنا چاہیے، mention کرنا چاہیے. یعنی آپ نے 100 سے لے کے 500 الفاظ جو ہیں اس مقصد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے دا باڈی آف دا رپورٹ. آپ کی جو باڈی آف رپورٹ ہے وہ کیا ہے جی. اس میں نمبر 1 آئے گا جی انٹروڈکشن ہے. انٹروڈکشن میں the introduction section provides the theoretical framework of the study within the research has been conducted. Introduction section جو ہے یہ study کو provide کرتا ہے کہ جو the introduction section provides the theoretical framework. یہ framework کو provide کرتا ہے of the study کا within which the research has been conducted, جس میں research conduct کی گئی ہے. Background information of the topic as well as the need of the rationale for the research. کہ آپ کے جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے ریسرچ کی
उनको डिफाइन करता है। टू मेक द मटेरियल मोर लॉजिकल, मटेरियल को मजीद लॉजिकल बनाने के लिए, यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग फॉर रीडर्स, यूजफुल और रीडर्स के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इसके बाद द इंट्रोडक्शन बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम और टॉपिक एंड इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें ऑब्जेक्टिव्स शामिल होते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम होती है, रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस होती है। इट आल्सो इंक्लूड द असम्पशंस ऑफ द स्टडी, इसमें असम्पशंस, स्टडी की असम्पशंस भी होती हैं, डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी होती है, लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी भी होती है इसमें शामिल। इसके बाद है रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर। आपने रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर करना है। द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर इंडिकेट व्हाट इज नोन अबाउट द प्रॉब्लम और टॉपिक। इसमें ये देखा या बताया जाता है कि आप इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं। इट्स फंक्शन इज टू एजुकेट द रीडर अबाउट द एरिया अंडर स्टडी। इसका मकसद ये होता है कि जो स्टडी करने वाला है उसको ये पता चले कि किस टॉपिक पे बात हो रही है। इसके बाद है डिजाइन ऑफ द स्टडी। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथोडोलॉजी यूज्ड इन द स्टडी। इस सेक्शन जो है ये प्रोवाइड करता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, मजीद वजाहत, द मेथोडोलॉजी यूज्ड इन द स्टडी, जो मेथोडोलॉजी स्टडी के लिए इस्तेमाल हुई है, दैट इज पॉपुलेशन, यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इसका सैंपल साइज कितना है, सैम्पलिंग टेक्निक्स कितनी है, और टूल यूज्ड इन द स्टडी, और कौन सा टूल जो है वो स्टडी के लिए इस्तेमाल हुआ है। द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज टू डिस्क्राइब इन डिटेल। इस सेक्शन का मकसद ये होता है कि आप डिटेल के साथ प्रोवाइड करें हाउ ए रिसर्चर परफॉर्म्ड द स्टडी, के जो रिसर्चर है उसने ये स्टडी कैसे परफॉर्म की है, सो दैट समवन शुड बी एबल टू रेप्लिकेट द स्टडी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट ए रिसर्चर प्रोवाइड इन द सेक्शन, ताकि जो नया रिसर्च कोई बंदा है इस सेक्शन को, इस काम को रेप्लिकेट भी कर सके। फॉर ए क्वालिटेटिव स्टडी, एक क्वालिटेटिव स्टडी के लिए दिस सेक्शन में आल्सो इंक्लूड ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर एंड द लेंथ ऑफ द इंटरेक्शन विद द पार्टिसिपेंट। क्वालिटेटिव स्टडी के लिए दिस सेक्शन में आल्सो इंक्लूड, ये सेक्शन जो है वो शामिल होता है ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर एंड लेंथ ऑफ द इंटरेक्शन। इसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर कि वो किस तरह की स्टडी है, एंड लेंथ ऑफ इंटरेक्शन विद द पार्टिसिपेंट, और पार्टिसिपेंट के साथ इंटरेक्शन जो है वो कैसे रहेगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ दे वर सिलेक्टेड। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट इंक्लूड, उस डिस्क्रिप्शन में ये भी बात शामिल आएगी कि अबाउट हाउ दे वर सिलेक्टेड, कि वो कैसे सिलेक्ट किए गए थे, एंड मेनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन के मेनली रिप्रेजेंटेटिव कैसे बने। द डिस्क्रिप्शन इंडिकेट द पर्पस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो डिस्क्रिप्शन है वो इंस्ट्रूमेंट का पर्पस जो है वो भी डिफाइन करता है, एंड द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को भी मेंशन करता है। इसके बाद है एनालिसिस ऑफ डाटा। दिस सेक्शन डिस्क्राइब द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और इन्फ्रेंशियल इंटरप्रिटेशन दैट वर अप्लाइड टू द डाटा एंड द रिजल्ट ऑफ दीज एनालिसिस। दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ये डाटा जो है, ये सेक्शन जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक को डिफाइन करता है, और द इन्फ्रेंशियल इंटरप्रिटेशंस या इन्फ्रेंशियल इंटरप्रिटेशंस को दैट वर अप्लाइड टू द डाटा, जो डाटा पर अप्लाई किए गए थे, एंड द रिजल्ट्स ऑफ दीज एनालिसिस, और जिसकी बिना पर इसका रिजल्ट हमने डिफाइन किया है। टेबल्स एंड फिगर्स आर यूज्ड। टेबल्स और फिगर्स इस्तेमाल किए जाते हैं टू प्रेजेंट फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स को बयान करने के लिए, और ग्राफिक फॉर्म या ग्राफिक शक्ल में, विच एड क्लैरिटी इन फाइंडिंग्स फॉर ए रीडर, जिसकी बिना पर जो पढ़ने वाला है उसके ज़हन में फाइंडिंग्स जो हैं, उसके मसलात, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं। इसके बाद है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। इसके रिजल्ट्स जो हैं और डिस्कशन क्या होंगे। द रिजल्ट सेक्शन इज टू टेल द रीडर। रिजल्ट सेक्शन जो है वो रीडर को बताता है व्हाट वाज फाउंड इन द स्टडी,
कि स्टडी में क्या फाउंड किया गया था। इट इंक्लूड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को बयान करता है फॉर द रेलिवेंट वेरिएबल्स, रेलिवेंट वेरिएबल के लिए, दैट इज मीन भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकती है। देन टेल द रीडर व्हाट स्टैटिस्टिकल टेस्ट यू यूज्ड। अब आपने रीडर को ये भी बताना है कि आपने कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो यूज किया था टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस एंड व्हाट यू फाउंड। आपने हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए, अपने मफरूज़ों को चेक करने के लिए, और उसका क्या रिजल्ट आपके सामने आया था। इसके बाद है जी द डिस्कशन सेक्शन इज वेयर द रिसर्चर इंटरप्रेट एंड एवेलुएट द रिजल्ट। डिस्कशन सेक्शन वो होता है जिसमें रिसर्चर जो है वो अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करता है और एवेलुएट करता है। द सेक्शन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट सेक्शन present the theoretical and practical implications of the findings and make recommendations for the future research। तो ये इसमें जो है theoretical और practical implications जो है वो शो की जाती हैं और नेक्स्ट रिसर्च के लिए, मुस्तकबिल में होने वाली तहकीकात के लिए रिकमेंडेशन यानी सिफारिशात पेश की जाती हैं। डिस्कस द रिजल्ट ऑफ द करंट स्टडी, इसमें आप जो मौजूदा स्टडी है उसके रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनिंग एग्जैक्टली व्हाट वाज फाउंड, और आप वजाहत करते हैं कि क्या हासिल किया गया था। अकाउंट फॉर द रिसर्च फाइंडिंग्स, आपने जो है रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उनको अकाउंट करना है। रिलेट बैक टू द प्रीवियस रिसर्च, और इसको बैक रिसर्च प्रीवियस रिसर्च के साथ जो है वो रिलेट करना है। एंड थ्योरीज, और थ्योरीज के साथ हाईलाइटेड इन द इंट्रोडक्शन, जो कि इंट्रोडक्शन में हाईलाइट की गई थी। इसका मतलब ये है कि जो आपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसके में ये चीज़ें शामिल हैं, तो आपने ये बताना है कि जो आपने रिसर्च की है वो किस तरह उन पुरानी रिसर्चेस के साथ रिलेट करती है। डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ द करंट स्टडी, आपने मौजूदा जो स्टडी है उसके रिजल्ट को डिस्कस करना है, लिमिटेशन करनी है, उसकी कमजोरियों को बताना है। एंड प्रोवाइड आइडियाज फॉर फर्दर रिसर्च, और नई रिसर्च के लिए आपने आइडियाज देने हैं। एंड विद द कंक्लूजन, आपने इसको कंक्लूजन के साथ एंड करना है। इसके बाद है समरी एंड कंक्लूजन्स। कंक्लूजन इज ए समरी ऑफ द मेन आइडियाज दैट कम आउट फ्रॉम द डिस्कशन। कंक्लूजन जो है ये मेन आइडियाज की समरी होती है जो किसी डिस्कशन की बिना पर हमारे सामने आती है। इट ड्राज ऑल आर्गूमेंट्स एंड फाइंडिंग्स टुगेदर, इसकी बिना पर हम तमाम आर्गूमेंट और फाइंडिंग्स को इकट्ठा करते हैं। इट इंडिकेट वेदर हाइपोथेसिस वर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ये जाहिर करता है कि हमारे हाइपोथेसिस जो थे, मफरूज़े हमने कायम किए होते, वो एक्सेप्ट हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं। इट समराइजेस मेजर फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, ये हमारी जो मेजर फाइंडिंग्स हैं स्टडी की उसका खुलासा बयान करता है। द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज टू एवेलुएट इंटरप्रेट द रिजल्ट। इस जो स्टडी है, इसका सेक्शन का मकसद ये है कि आपने इसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चन। आपने ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चन के साथ इसको टैली करना है। इसके बाद द रेफरेंस सेक्शन है, इसमें रेफरेंस भी आते हैं और बिब्लियोग्राफी भी आती है। द रेफरेंस सेक्शन प्रोवाइड द रीडर विद ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू दी seek out to obtain all original sources used in the research। आपने तमाम ओरिजिनल सोर्सेज को तलाश करना है जो कि इस रिसर्च के लिए यूज किए गए थे। इट इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 30 लोगों के हवालाजात लिखे हैं, 3 किताबें लिखी हैं लोगों ने, तो आपने जो ए वाला नाम है वो पहले शामिल करना है, बी वाला बाद में, सी वाला बाद में। इसके बाद अपेंडिसेस, दिस सेक्शन प्रोवाइड ए प्लेस फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो एक प्लेस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की देते हैं। इट इंक्लूड टूल प्रिपेयर्ड फॉर द रिसर्चर एंड यूज्ड इट इन द स्टडी। इट मे बी lettered, interview names and raw data and data analysis sheet। इसमें डाटा एनालिसिस शीट भी हो सकती है, इसके आपके सवालनामे भी हो सकते हैं, आपका इंटरव्यू शेड्यूल भी हो सकता है।
جو آپ نے بنایا ہوا ہے یہ سب سے اینڈ پہ آپ نے لگانا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 3 سوال نامے بنائے تھے, ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, ایک ٹیچر کے لیے اور ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے, تو آپ تینوں سوال نامے یہاں پہ لگائیں گے. یا آپ نے انٹرویو شیڈیول پیرنٹس کے لیے بنایا تو وہ وہاں پہ لگائیں گے. اس کے بعد ہے سیمپل ریسرچ پیپر. اب آپ کا سیمپل جو ہے وہ ٹائٹل پیج آ جائے گا. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, یہ بات میں رکھیے گا صرف, کہ آپ نے اوپر والی جو لیفٹ سائڈ ہے وہاں پہ 1.5 انچ کا آپ نے سپیس دینا ہے, اور باقی سائڈ پہ 1 انچ کا سپیس رکھنا ہے, تاکہ جو ہے اس کی بائنڈنگ بھی پراپرلی ہو سکے اور کوئی لفظ جو ہے وہ پیج سے باہر نہ جائے. اس کے بعد ہے رننگ ایمپٹی ایبسٹریکٹ جو ہوتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ نے اس میں خلاصہ اس کا لکھنا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریسرچ کے جو آبجیکٹیوز ہیں آپ ان کو لکھیں گے. آپ کے آبجیکٹیوز یہ تھے, آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے کون سا ڈیٹا یوز کیا, کون سا ٹول یوز کیا ہے اس کے لیے, اور اس کے بعد پھر آپ اس کے ریکمنڈیشن, فائنڈنگ اور کنکلوژنس جو ہیں وہ بھی آپ نے اس کے اندر شو کرنا ہے. یہ پہلے ہم نے اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ آپ کے 100 الفاظ سے لے کے 500 الفاظ تک ہو سکتے ہیں. اسی طرح یہ پہلے بات آپ کو بتائی جا چکی ہے. اور اس طرح اگر آپ ضروری سمجھیں تو سیمپل اینڈ ریزلٹس کے لیے آپ ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں جیسے یہ بنا ہوا ہے. یہ اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا سیمپل ریفرنس پیج کے حوالے سے, میں نے بتایا تھا کہ سیمپل ریفرنس پیج جو ہیں وہ کیسے ہوں گے. تو میں نے بتایا تھا کہ جو اے والے نام ہیں وہ پہلے آئیں گے, بی والے بعد میں, سی والے بعد میں. اسی طرح اے سے لے کر زیڈ تک آپ نے ان کو الفابیٹیکلی لکھنا ہے. تو ویسے جیسے پہلا جو ہے یہ سی سے شروع ہو رہا ہے, کوسٹا اے ایل. اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ رائٹر کا نام آتا ہے. اگر مثال کے طور پر اس کا نام تھا پروفیسر ڈاکٹر محمد رشید, تو آپ نہ تو پروفیسر لکھیں گے, نہ ہی ڈاکٹر لکھیں گے, اور محمد بھی نہیں لکھیں گے. آپ رشید پہلے لکھیں گے, اس کے بعد کاما لکھیں گے, اور محمد کی جگہ پہ ایم ڈالیں گے. اس کے بعد اس نے کتاب جو شائع کی تھی وہ آپ نے ایئر آف پبلیکیشن لکھنا ہے کہ وہ 1984 میں مثال کے طور پر شائع ہوئی تھی. تو یہ بریکٹ میں آپ لکھیں گے. اس کے بعد آپ کتاب کا نام لکھیں گے, اور اس کے بعد وہ کتاب آپ نے کہاں سے شائع کی. مثال کے طور پر پروفیسر ڈاکٹر محمد رشید نے کتاب لکھی تھی, تو آپ لکھیں گے رشید ایم 1984. اس کتاب کا نام تھا ڈسٹینس ایجوکیشن یا ریسرچ میتھڈز ان ایجوکیشن. اور اس کے بعد آپ کولن ڈالیں گے, اور وہ آپ شہر کا نام لکھیں گے جہاں سے وہ شائع ہوئی ہے, اسلام آباد آ جائے گا. اس کے بعد آپ کاما ڈالیں گے اور نیچے لکھیں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پریس. تو یہ آپ نے بات اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اور دوسرا جو ہے کہ پہلی لائن جو ہے نا وہ جو ہونی ہے, دوسری لائن جب آپ لکھیں گے یا تیسری لائن اس کے نیچے لکھیں گے کسی ایک ریفرنس میں, تو پہلی لائن کے بعد جو دوسری لائن شروع کریں گے وہ 5 سپیس دے کے, تو آگے چھٹے لفظ کے نیچے آپ کی دوسری لائن آنی چاہیے. تو یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات تھی جو آپ کو بتا دی گئی ہے. اب ایک اور ایگزامپل دی جا رہی ہے ریفرنس کے حوالے سے. یہ ایل آر گے کی بڑی بہت مشہور کتاب ہے ایجوکیشنل ریسرچ کے حوالے سے, 9th ایڈیشن ہے. تو ایل آر گے کی کتاب تھی, لیکن اس کو گے ایل آر لکھا, ملز جی ای اینڈ ایراسین پی 2008. اور یہ کتاب کا نام آ جائے گا ایجوکیشنل ریسرچ ہے, 9th ایڈیشن ہے اور پرنٹس ہال ہے. اسی طرح یہ پنڈائے ایس آر 2010 میں یہ کتاب ایجوکیشنل ریسرچ اس نے لکھی ہے. نیو دہلی میں اے پی ایچ پبلشنگ کارپوریشن نے اس کو شائع کی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی لاسٹ جو ہے وہ, اگر آپ نے کتاب نہیں پڑھی لیکن آپ نے ریفرنس کوٹ کیا ہے انٹرنیٹ سے آپ نے لے کے, تو آپ لکھیں گے ریٹرائیوڈ, یعنی میں نے انٹرنیٹ سے اس کو سرچ کیا تھا. اور اس کے بعد آپ مہینے کا نام لکھیں گے کہ اس مہینے میں آپ نے کیا تھا. اس کے بعد آپ اس ڈیٹ کا نام لکھیں گے کہ اس ڈیٹ کو آپ نے کیا تھا. اور اس کے بعد آپ ایئر کو مینشن کریں گے کہ کس سال میں آپ نے یہ کیا تھا. تو یہ ریٹائرڈ جنوری 28 ہے, کاما لکھیں گے, اس کے بعد 2015 ہے, فرام. اب نیچے اس کا آپ لنک جو ہے نا وہ شیئر کر دیں گے. تو اس طرح یہ آپ کی ریسرچ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.